افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ النجم آیات 1 تا 18، حصہ دوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشاہدے کی تصدیق و تصویب ہے کہ کوئی اس مشاہدے کو دل کی خیال آرائی اور نفس کے فریب پر محمول نہ کرے۔ یہ فریب نفس اور دھوکہ نہیں بلکہ فی الحقیقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشاہدہ ہوا ہے۔ ہم پیچھے اشارہ کر آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے ان مشاہدات کا ذکر کیا تو مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ جس قسم کے ارمان اس شخص کے دل میں بسے ہوئے ہیں اسی قسم کے خواب اس کو نظر آتے ہیں، اور یہ خواب کو حقیقت گمان کر کے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے ان کو سناتا پھرتا ہے، حالانکہ یہ تمام تر فریب نفس اور ذہن کی خیال آرائی ہے۔ قرآن نے اس الزام کی تردید مختلف اسلوبوں میں جگہ جگہ کی ہے۔ سورہ تکویر کی تفسیر میں انشاءاللہ اس پر مفصل بحث آئے گی۔ افتمارونہ علی ما یری، یہ مخالفین کو مخاطب کر کے ان کو ملامت فرمائی ہے کہ کیا تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے مشاہدے پر جھگڑتے ہو؟ وہ جو کچھ آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے اس سے تم کو آگاہ کر رہا ہے۔ اگر یہ چیز تم کو نظر نہیں آتی تو اس سے نفس حقیقت باطل نہیں ہو جائے گی۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ یہ مخالفین اپنے کاہنوں کی تو ساری خرافات بے دریغ تسلیم کر لیتے تھے، اس لیے کہ ان کی باتیں ان کی خواہشوں کے مطابق ہوتی تھیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ان کی خواہشوں کے خلاف تھی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے لیے طرح طرح کے شبہات پیدا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشاہدہ صرف ایک ہی بار ہوا ہو، اس وجہ سے اس کو کوئی واہمہ یا مغالطہ قرار دیا جا سکے، بلکہ اسی طرح انہوں نے دوبارہ بھی جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا جس کے پاس ہی جنت المأویٰ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا جو مشاہدہ تمہارے سامنے وہ بیان کر رہے ہیں وہ مذاق اڑانے کی چیز نہیں بلکہ سنجیدگی سے غور کرنے کی چیز ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ یہاں صرف 2 ابتدائی مشاہدوں کا حوالہ ان لوگوں کے جواب میں دیا گیا ہے جنہوں نے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مشاہدات کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 2 ہی بار دیکھا۔ ان 2 ابتدائی مشاہدات کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کا ظہور مختلف شکلوں اور مختلف اوقات میں تواتر کے ساتھ ہونے لگا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد سے زیادہ نہ کسی کی آمد معلوم و معروف تھی نہ محبوب و مطلوب۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں اس عالم ناسوت کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیری کا درخت عالم ناسوت اور عالم لاہوت کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ ہمارے لیے یہ سارا عام نادیدہ ہے، نہ ہم عالم ناسوت اور عالم لاہوت کے حدود کو جانتے اور نہ ان دونوں کے درمیان کے اس نشان فاصل کی حقیقت سے واقف ہیں جس کو یہاں سدرہ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ یہ چیزیں متشابہات میں داخل ہیں، اس وجہ سے قرآن کی ہدایت کے مطابق ان پر ایمان لانا چاہیے، ان کی حقیقت کے درپے ہونا جائز نہیں ہے۔
ان کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جن کا علم راسخ ہوتا ہے ان کے علم میں ان چیزوں سے اضافہ ہوتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو ان کی حقیقت جاننے کے درپے ہوتے ہیں، وہ ٹھوکریں کھاتے اور گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عندہا جنت المأویٰ، یہ سدرۃ المنتہا کے مقام کی نشاندہی فرما دی کہ اس کے پاس جنت المأویٰ بھی ہے۔ جنت المأویٰ پر سورہ سجدہ کی آیت 19 کے تحت بحث گزر چکی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سدرۃ المنتہا عالم ناسوت کی آخری حد پر ہے، اسی طرح جنت المأویٰ عالم لاہوت کی نقطۂ آغاز پر ہے۔ اس نشاندہی سے یہ بات واضح ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کا دوبارہ مشاہدہ دونوں عالموں کے نقطۂ اتصال پر ہوا۔ اس یغشی السدرۃ ما یغشی، یہ اس مشاہدے کی کیفیت بیان ہوئی ہے کہ سدرہ کو چھپائے ہوئے تھی جو چیز چھپائے ہوئے تھی۔ یہ اسلوب بیان اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس وقت اس سدرہ پر انوار و تجلیات کا ایسا ہجوم تھا کہ ان کی تعبیر الفاظ کی گرفت میں نہیں آ سکتی۔ ما زاغ البصر وما طغی، جس طرح اوپر ارشاد ہوا ما کذب الفؤاد ما رأى 11، جو کچھ اس نے دیکھا وہ دل کی خیال آرائی نہیں تھی۔ اسی طرح یہاں فرمایا کہ اس مشاہدے کے موقع پر بھی نہ تو نگاہ بہکی اور نہ بے قابو ہوئی، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ مشاہدہ کیا پورے قرار و سکون اور پورے دل جمی کے ساتھ مشاہدہ کیا۔ زیغ کے معنی کج ہونے کے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کسی جلوے کے مشاہدے میں اس کے صحیح زاویے سے کج نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کا مشاہدہ اس کے بالکل صحیح زاویے سے کیا۔ طغا کے معنی بے قابو ہونے کے ہیں، یعنی اگرچہ انوار و تجلیات کا ایسا ہجوم تھا کہ الفاظ اس کی تعبیر و تصویر سے قاصر ہیں، لیکن آپ کی نگاہ ذرا بھی بے قابو نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے ہر چیز کا مشاہدہ اچھی طرح جم کر کیا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یہ بیان ہے ان مشاہدات کا جو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئے۔ فرمایا کہ اس نے اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ ان نشانیوں کی کوئی تفصیل نہیں فرمائی کہ نہ الفاظ ان کے متحمل ہو سکتے ہیں اور نہ وہ ہماری عقل کی گرفت میں آ سکتی ہیں۔ تاہم لفظ کبریٰ دلیل ہے کہ یہ نشانیاں ان نشانیوں سے بالا تر تھیں جن کا مشاہدہ آفاق و انفس میں ہر قدم پر ہر صاحب نظر کو ہوتا رہتا ہے۔ مفسرین نے ان سے وہ مشاہدہ مراد لیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر ہوئے۔ ان کی اس رائے کے حق میں یہ قرینہ موجود ہے کہ سورہ اسراء میں ذکر ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کے مشاہدے کیے۔ تاہم یہ امر ملحوظ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشاہدہ صرف اپنے رب کی نشانیوں ہی کا ہوا، خود اللہ تعالیٰ کے مشاہدے کا کوئی اشارہ یہاں نہیں ہے۔ اب اس تمہیدی بحث کا خلاصہ بھی سامنے رکھ لیجئے تاکہ آگے کے مباحث کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ جو لوگ قرآن کریم کو نجوم و کہانت کے قسم کی چیز قرار دے کر اس کی وقت گھٹانی چاہتے ہیں، ان کو خطاب کر کے مندرجہ ذیل حقائق ان کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ نمبر 1، یہ قرآن جس روز جزا و سزا سے تم کو آگاہ کر رہا ہے اس کو کوئی معمولی بات نہ سمجھو۔ یہ تمہارے کاہنوں اور نجومیوں کی حفوات کی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے پیش کرنے والے نے خود اپنے جی سے گھڑ لی ہو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اس نے سب سے زیادہ مقرب فرشتے کے ذریعے سے
اپنے اس خاص بندے پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ وہ تمہیں اس آنے والے دن سے اس کے ظہور سے پہلے اچھی طرح آگاہ کر دے۔ نمبر 2، جس فرشتہ کے ذریعے سے یہ وحی آئی ہے وہ خدا کا نہایت مقرب فرشتہ ہے۔ اس وجہ سے اس اہم ذمہ داری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا۔ وہ نہایت امین ہے، خدا کی امانت میں وہ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ وہ نہایت قوی ہے، مجال نہیں ہے کہ کوئی دوسری طاقت اس کو مرعوب یا مغلوب کر سکے۔ وہ تمام اعلیٰ علمی و اخلاقی صفات سے متصف ہے، اس وجہ سے اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ وہ کسی مغالطہ میں مبتلا ہو سکے یا کوئی اسے دھوکہ دے سکے یا وہ کسی کی جانبداری یا کسی کی ناحق مخالفت کرے۔ نمبر 3، اس فرشتہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار نہایت وضاحت سے دیکھا۔ پہلی بار اس کا مشاہدہ افق اعلیٰ میں ہوا اور دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اس شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ محض کوئی وہم تھا جو اس کو لاحق ہوا اور اس نے اس کو تمہارے سامنے بیان کر دیا۔ نمبر 4، فرشتہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تعلیم دی وہ ایک شفیق استاد کی طرح نہایت قریب سے اس کے اوپر جھک کر دی، جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی طرح سنا اور سمجھا۔ یہ نہیں ہوا کہ دور سے اس کے کانوں میں کوئی آواز آ پڑی ہو جس کے سننے یا سمجھنے میں کوئی شبہ یا تردد لاحق ہوا ہو۔